ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ میں قمر اعظم صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت SR میڈیا۔ کتابوں کے مختصر تعارف کا یہ سلسلہ نمبر 2 ہے، اور میرے ہاتھ میں جو اس وقت کتاب ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں CAA NRC اور تحریک شاہین باغ۔ اس کے مصنف جناب عبدالرحمن قاسمی صاحب ہیں، ایڈیٹر نگارشات.com کے ایڈیٹر ہیں، اور آپ اس وقت دیوبند سے فراغت کے بعد انگریزی میں ڈپلومہ کر رہے ہیں دیوبند سے ہی، اور آپ بہت ہی فعال اور متحرک قلمکار نوجوان ہیں، صحافی ہیں۔ آپ نے بہت ہی جانفشانی، محنت و مشقت کے ساتھ اس کتاب کو تیار کیا ہے۔ اس کتاب کا انتساب انہوں نے CAA NRC کے مظاہرین میں شہید نوجوانوں کے نام کیا ہے۔ کتاب کے فہرست کے عناوین کو دیکھا جائے تو بہت ہی لمبی فہرست ہے، مختصر میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ مقدمہ جناب ودود ساجد صاحب، ایڈیٹر انقلاب روزنامہ، انہوں نے لکھا ہے۔ تاثرات جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب۔ تقریر حضرت مفتی محمد نوشاد نوری صاحب قاسمی نے لکھا ہے۔ اس کے بعد پیش لفظ خود عبدالرحمن قاسمی کی طرف سے لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد اس میں جو عنوان ہے CAA NRC اور ہندوستانی مسلمانوں کے ظلم بھری داستان ہے۔ CAA NRC کا تعارف ہے، CAA کا تعارف ہے، NRC کا تعارف، NRC کی تاریخ، NPR کا تعارف، ہندوستان میں CAA کا نفاذ، NRC کا مقصد، CAA کا مقصد، CAA NRC کے نقصانات، CAA NRC حکومت کے دعوے اور حقائق، CAA NRC کے مخالفت اور احتجاج کی ابتدا، جامعہ ملیہ اسلامیہ سمیت دیگر جامعات کا شہریت ترمیمی بل، جامعہ اسلامیہ کا مختصر تعارف ہے، جامعہ کے مظلوم طلبہ کی کہانی خود ان کی زبانی، جامعہ کی انقلاب پسند احتجاج میں شریک طلبہ پر فائرنگ، دیوبند اور لکھنؤ میں طلبہ مدارس کا احتجاج، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر حملے۔ اس طرح سے ایک بہت ہی لمبی فہرست ہے اس کی۔ کتاب میں ایک جگہ شاہین باغ کی شاہین صفت خواتین کے تعلق سے عبدالرحمن قاسمی لکھتے ہیں، یہ شاہین باغ جس کا نام علامہ اقبال کے شاہین کی بلند پروازی کو دیکھ کر شاہین باغ رکھا گیا تھا۔ کیا خوب اتفاق ہے کہ وہاں احتجاج میں بیٹھی ماؤں نے شاہین صفت کردار کا ثبوت بھی پیش کر دیا۔ شاہین صفت خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے شکیل شمسی لکھتے ہیں، ان حالات کو دیکھ نہ جانے مجھے کیوں لگا کہ میں اردو کے ایک رسالے میں بچوں کے لیے چھاپی گئی شاہین کی وہ خصوصیات بیان کروں جن کی پوری جھلک شاہین باغ کی تحریک میں ملتی ہے۔ اس رسالے میں بچوں کے لیے چھپی ایک کہانی میں شاہین کا تعارف ان الفاظ میں دیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ جس طرح شیر کو جنگل کا راجا، آم کو پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، اسی طرح شاہین کو پرندوں کا بادشاہ اور پہاڑوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ شاہین کو پرندوں کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی خوبیوں کا مالک ہے کہ اللہ نے اور کسی پرندوں کو وہ خوبیاں عطا نہیں کیں۔ شاہین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے اڑان بھر سکتا ہے۔ شاہین کی اس خوبی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ انسان کو اپنی سوچ بہت بلند رکھنی چاہیے۔ تو کیا شاہین باغ کی خواتین کی سوچ بھی شاہین کی طرح بلند نہیں ہے؟ شاہین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب بری صحبت سے گریز کرنا ہے۔ تو کیا شاہین باغ کے خواتین نے اپنے اعلیٰ کردار سے یہ بات ثابت نہیں کر دی کہ وہ ہر کس و ناقص کے اشارے پر نہیں، اپنے دل کی آواز پر چلتی؟ شاہین باغ کی دبنگ دادیوں کے نام بھی ایک اس میں شاہین باغ کی دبنگ دادیاں کے عنوان سے ایک تحریر ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ شاہین باغ کے احتجاج کا صحرا شاہین باغ کی دبنگ دادیوں کے سر جاتا ہے، جو کہ ضعیف العمر، جسمانی اعتبار سے ناتواں، نجیف اور کمزور، مگر دل و دماغ، حوصلہ و ہمت سے اور روحانی اعتبار سے اس قدر مضبوط تھیں کہ وقت کے فرعون اور ان کے چیلوں نے طرح طرح کی بھدی گالیاں دیں، بدنام کرنے کی سازشیں کیں، پولیس نے ڈنڈے اور لاٹھیوں کے سامنے سرنگو ہونے پر مجبور کیا، مگر دبنگ اور عزم مصمم کی پتلیاں دادیاں اپنی بیٹیوں، بہوؤں اور بہنوں کے ساتھ شاہین باغ کو 101 دن تک قائم رکھنے میں کامیاب ہوئیں۔ جناب ودود ساجد صاحب مقدمہ میں لکھتے ہیں، جو کہ ایڈیٹر روزنامہ انقلاب نئی دہلی میں ہیں،
کتاب کے مصنف و مؤلف جناب عبدالرحمن قاسمی صاحب نے جس درمندی سے یہ کتاب لکھی ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔ انہوں نے کتاب کا انتساب ہی CA/NRC کے مظاہروں میں شہید ہونے والے نوجوانوں، پس دیوار زندہ جاباز جیالوں اور شاہین باغ تحریک کے شاہین صفت خواتین کے نام کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کتاب کے لیے مواد کی فراہمی میں کتنی عرق ریزی اور جاں فشانی کی ہوگی۔ آگے عبدالرحمن قاسمی کے بارے میں ودود ساجد صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالرحمن قاسمی کا یہ کارنامہ انہیں ایک بڑی قابل تحسین اور قابل تقلید شخصیت کہنے کو جی چاہتا ہے۔ گو کہ وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علم و فضل اور فکر و فہم کے اعتبار سے مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ انہوں نے ایک ایسی تاریخ کو قلم بند کر دیا کہ آنے والی نسلیں اس تاریخ کو کھنگالیں گی تو ان کے سامنے پرتیں کھلتی جائیں گی۔ یہ ایسے تاریخ ہے جو بہت سی تاریخوں پر بھاری ہے۔ تاثرات میں جناب ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، سابق چیئرمین دہلی اقلیتی کمیشن حکومت دہلی، انہوں نے لکھا ہے کہ شاہین باغ کے نام سے جو تحریک دسمبر 2019 کے آخر میں مرکزی حکومت کی شہریت کے بارے میں غلط اور فرقہ پرست پالیسی کے خلاف بطور احتجاج شاہین باغ جنوبی دہلی سے شروع ہوئی اور مارچ 2020 کے تیسرے ہفتے تک نہ صرف دہلی کے کئی مقامات پر بلکہ پورے ملک کے سینکڑوں مقامات پر اسی نام سے 3 ماہ کے قریب جاری رہی۔ ایسا احتجاج جو رات دن 3 ماہ جاری رہے اور جس میں کروڑوں لوگ پورے ملک میں شدید سردی اور حکومتی اداروں کی زیادتیوں کے باوجود شریک رہے، نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک انوکھی بات ہے۔ اس کی ایک دوسری انوکھی بات یہ بھی ہے کہ یہ سارا احتجاج شروع سے آخر تک ہماری ماں اور بہنوں کی بدولت جاری رہا اور عمدہ طریقے سے چلتا رہا۔ بعد میں معاشرے کے مختلف لوگ جس میں برادران وطن بھی ہیں شامل ہوتے چلے گئے۔ بہت ہی قیمتی بات ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب نے اس میں لکھ دی ہے۔ آگے حضرت مولانا مفتی محمد نوشاد نوری صاحب قاسمی، استاد دارالعلوم وقف دیوبند لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان عجیب قسم پری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمان ہونا اس ملک میں جرم بنتا جا رہا ہے۔ مسلم قیادت نے مصلحت کی چادر اوڑھ لی ہے۔ ان کے ذاتی مفادات کے ملی مفادات پر مقدم ہیں۔ کئی نامور قائدین نے کھل کر شہریت کے نئے قانون کے مسئلے میں بھی حکومت کے موقف کی تائید کی۔ ان حالات میں اس ملک میں باعزت زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو گیا کہ بزدلی اور کم ہمتی کا راستہ چھوڑ دیا جائے، مضبوط قوت ارادی کے ساتھ محفلیں سجائی جائیں، ہنگامہ داروگیر بپا کیا جائے، ظلم کو برداشت نہ کرنے کا پختہ عزم کیا جائے، دل میں سرفروشی کی تمنا پیدا کر کے قاتل کے زور بازو کو آزمایا جائے۔ اتنی بہترین ماشاءاللہ عبدالرحمن قاسمی صاحب نے کتاب کو تمام مواد اکٹھا کر کے اس کو لکھ ڈالا۔ میں اس بہترین کتاب کے لیے محترم عبدالرحمن قاسمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی اس کتاب کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا۔